محمد شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حافظ ابو العباس احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علامہ عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے ساتھ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ غوث پاک کا اجتماع تھا، اس میں ہم حاضر ہوئے۔ ایک قاری صاحب نے تلاوت کی، جس طرح کسی محفل سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، بیان وغیرہ ہوتا ہے۔ تو محفل میں تلاوت ہوئی۔ تلاوت کے بعد حضور غوث پاک نے واعظ کا آغاز کیا، اور جو تلاوت کی گئی ان آیات مبارکہ میں سے ایک آیت کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، ایک معنی بیان فرمایا۔ حضرت ابو العباس فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ ابن جوزی سے پوچھا کہ آپ کو اس کا پتہ ہے جو انہوں نے معنی تفسیر بیان کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں مجھے یہ تفسیری قول معلوم ہے۔ پھر غوث پاک نے اسی آیت کا دوسرا مطلب بیان کیا، تفسیر بیان کی۔ حضرت ابو العباس فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا علامہ ابن جوزی سے یہ تفسیر آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر تیسری تفسیر بیان کی، پھر میں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں مجھے پتہ ہے۔ غوث پاک نے اسی طرح اسی آیت مبارکہ کی چوتھی، پانچویں، چھٹی، یہاں تک کہ 10 تفسیریں بیان فرمائیں۔ میں ہر تفسیر کے بعد پوچھتا رہا علامہ ابن جوزی سے کیا آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ ہر بار یہی جواب دیتے رہے کہ ہاں یہ تفسیر مجھے معلوم ہے۔ یہاں تک کہ غوث پاک نے 11ویں تفسیر بیان فرمائی، اس بار بھی جواب وہی تھا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ اب 11ویں کے بعد جب آگے تفسیریں شروع ہوئی، اب ایک آیت کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، 12ویں تفسیر بیان ہوئی۔ پھر میں نے پوچھا علامہ ابن جوزی سے کہ آپ کو یہ تفسیر پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر غوث پاک نے 13ویں، 14ویں، 20ویں، 25ویں، 30ویں تفسیر بیان کی۔ اب 11ویں کے بعد ہر بار علامہ ابن جوزی یہی کہتے مجھے اس کا نہیں پتہ۔ 30 تفسیر بیان فرمانے کے بعد غوث پاک نے اس آیت کی مزید تفسیریں بیان فرمانا شروع کیا تاکہ 40 تفسیریں ہو گئی۔ ہر تفسیر کے ساتھ اس کے مفسر کا نام بیان فرماتے رہے، جبکہ علامہ ابن جوزی 11ویں تفسیر کے بعد ہر تفسیر پر یہی جواب دیتے رہے کہ یہ تفسیر میرے علم میں نہیں ہے۔ مظہر عظمت غفار ہیں غوث اعظم، مظہر رفعت جبار ہیں غوث اعظم، نائب احمد مختار ہیں غوث اعظم، سب ولیوں کے سردار ہیں غوث اعظم۔ غوث پاک کی کیسی شان ہے۔ عموماً جب ہمیں سے کسی کو بیان کرنا ہوتا ہے، کہیں تقریر کرنی ہوتی ہے، اس کی تیاری کرتے ہیں، کئی کتب کا مطالعہ کرتا ہے بندہ، بیان کی ایک ترتیب، ایک خاکہ ذہن میں بٹھاتا ہے، بلکہ کبھی تو مکمل بیان یا کچھ ضروری چیزیں لکھ کر ساتھ لاتا ہے تاکہ بیان کرنے میں آسانی رہے۔ تو غوث پاک کی علمی شان دیکھیے اور آپ کی ذہانت دیکھیے کہ آپ نے انہی آیات پر بیان فرمایا جو قاری صاحب نے اس وقت تلاوت کی۔ اب کیا پتہ چلتا ہے کہ ابھی محفل شروع ہو رہی ہے، قاری صاحب کون سی تلاوت کریں گے، اور انہی آیات کی تفسیر 1 2 نہیں 40 تفسیریں، ہر قول کے قائل کا نام بھی فرمایا، اور ایسی علم و حکمت سے بھرپور تفسیریں بیان فرمائیں کہ جنہیں سن کر علامہ عبدالرحمن ابن جوزی بھی، جو وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر تھے، وقت کے امام بھی تھے، وہ حیران رہ گئے غوث پاک کی علمی مقام دیکھ کر۔ اس واقعے سے حضور غوث پاک کی قرآن کریم سے والہانہ محبت ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ کا علم کا جو سمندر تھا، علم کا سمندر ہونے کے باوجود قرآن کریم کی کئی تفاسیر کو پڑھتے اور بیان کرتے، کثرت سے عبادت کرتے، کثرت سے تلاوت کرتے۔ آپ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے، 15 سال لگاتار روزانہ ایک قرآن پاک رات کو ختم کرتے۔ فی زمانہ غوث پاک کی محبت کا دم بھرنے والے اپنی حالت پہ غور کریں
کیا ہمیں زبانی نہیں بلکہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی آتا ہے؟ گھر میں گاڑی ہو تو گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں، ڈرائیونگ کورس کر لیتے ہیں، باری باری فیسیں بھی دے دیتے ہیں تاکہ جلدی ڈرائیونگ آ جائے۔ موبائل نہیں آتا تھا تو پوچھ پوچھ کر سیکھ لیا نا، موبائل کے اندر بس کوئی نہ کوئی لگے رہتے تھے، آخرکار ٹچ والا موبائل بھی سیکھ ہی لیا سب نے، جو یہ نیا ماڈل آتا ہے، جو اس میں نئی اپڈیٹس آتی ہیں وہ سیکھ ہی لیتے ہیں۔ کاروبار کرنا ہو تو اس کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں، لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، تجربہ کار لوگوں سے مشورے لیے جاتے ہیں، کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اسی طرح کوئی لینگویج سیکھنی ہو، انگلش بولنے کی مثال لے لیجیے، ہمارے کوئی بھی انگریزی سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا، یا چائنیز یا رشین یا فرینچ لینگویج ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آتا، کوئی بھی زبان ہے، لیکن بعد میں فر بولتے ہیں۔ بلکہ اب تو اولاد کو اتنی انگلش سکھاتے ہیں گویا اس نے انگریزوں کو انگریزی سکھانی ہے، اس طریقے سے پڑھاتے ہیں، مگر قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ باقی زبان جس سے واسطہ پڑھنا ہے، پتہ یہ کام آنی ہے، اس سے پیسہ کمانا ہے، وہ سیکھ لیتے ہیں، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں سیکھتے۔ جس سے بیچارہ یہ اپنی نماز درست کر سکے اتنا بھی قرآن نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو۔ تو ہمیں چاہیے خود بھی قرآن کریم درست مخارج سے سیکھیں، تلاوت کی عادت بنائیں، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو، اپنے بچوں کو قرآن پاک درست مخارج سے سکھائیں اور تلاوت قرآن کی دعوت دیا کریں، تاکہ ہم بھی، ہمارے گھر والے، بچے بھی روزانہ تلاوت کیا کریں، صرف پڑھیں نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھیں قرآن پاک کو، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے، اس کے لیے قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ اور تفسیر صراط الجنان آسان تفسیر ہے اور صحیح تفسیر ہے، اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی یہ تفسیر ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے، آمین۔